کبھی سوچا ہے کہ ایک کمیونٹی جسے تقریباً ختم ہی کر دیا گیا تھا، آج ایک ایسے ملک میں کیسے پھل پھول رہی ہے جہاں وہ اقلیت میں ہے؟ یہ کہانی ہے کمبوڈیا کی مسلم کمیونٹی کی، ایک ایسی داستان جو راکھ سے اٹھ کر ہم آہنگی کی ایک زبردست مثال بنی۔ جب ہم کمبوڈیا کا نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے اینکور واٹ کے وہ شاندار قدیم بدھ مندر، لیکن اس بدھ اکثریتی ملک کی کہانی میں ایک اور باب بھی ہے، ایک ایسا باب جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ باب، وہ کہانی اس ایک عدد میں چھپی ہے، 884 سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، 2016 تک پورے کمبوڈیا میں اتنی مساجد تعمیر ہو چکی تھیں، اور یہ صرف اینٹ اور غارے کی عمارتیں نہیں ہیں، نہیں، یہ ایک زندہ دھڑکتی ہوئی کمیونٹی کی نشانی ہے۔ ذرا سوچیں، آج وہاں مسلمانوں کو کس قدر مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ وہاں اماموں کو سرکاری ملازمین کی طرح تنخواہیں ملتی ہیں۔ ملک کے صدر خود ہر سال رمضان میں افطار ڈنر کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرکاری ہسپتالوں اور دفتروں میں بھی نماز کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف برداشت کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھرپور فعال حمایت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی پہلو پر بات کرتے ہیں کہ ایک بدھ اکثریتی ملک میں یہ ہم آہنگی کیسے قائم ہے۔ آج کمبوڈیا کی مسلم اقلیت وہاں کیسے پھل پھول رہی ہے؟ اچھا، اگر آبادی کو دیکھیں تو مسلمان، جنہیں وہاں چام کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، کل آبادی کا صرف 1.6% ہے۔ بہت کم ہے نا؟ لیکن اپنی کم تعداد کے باوجود آج وہ کمبوڈین معاشرے کا ایک بہت اہم اور قابل احترام حصہ ہیں۔ مگر یہ جو امن اور خوشحالی آج نظر آتی ہے نا، اس کی بنیاد ایک ایسے خوفناک سانحے پر رکھی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک ایسا سانحہ جس نے اس کمیونٹی کو تقریباً صفحۂ ہستی سے مٹا ہی دیا تھا۔ اور یہی ہمیں اس کہانی کے دوسرے اور سب سے تاریک باب کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ناقابل بیان دہشت کا وہ ماضی جب خمیر روج نے مذہب کے خلاف نسل کشی کی تھی۔ سال تھا 1975 جب خمیر روج نے ملک پر قبضہ کیا، اور پھر اگلے 4 سال یعنی 1979 تک ہر قسم کے مذہب کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اور اسے اتنی بے رحمی سے کچلا گیا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ یہ واقعی دہشت کے 4 سال تھے۔ اور اس وحشت کا نتیجہ 1 لاکھ سے زیادہ، سوچیں ذرا، 1 لاکھ سے زیادہ چام مسلمانوں کو ایک منصوبے کے تحت قتل کیا گیا۔ یہ صرف ایک تعداد نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب، ایک پورے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش تھی۔ اور ظلم صرف جانے لینے تک نہیں روکا، نہیں، یہ تو عقیدے کی روح کو مارنے کی کوشش تھی۔ 132 مسجدیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی، کئی مساجد کی بے حرمتی کی گئی، انہیں سوروں کا باڑہ بنا دیا گیا، قرآن کے نسخوں کو سرے عام جلایا گیا، اور کسی بھی قسم کی عبادت کرنے کی سزا سیدھی موت تھی۔ ظلم کی ایک مثال سنیے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور انہیں زبردستی سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا، اور جو انکار کرتا اسے وہیں اسی وقت مار دیا جاتا۔ یہ صرف جسمانی تشدد نہیں تھا، یہ ان کے ایمان پر، ان کی روح پر حملہ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چام مسلمان ہیں کون؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں، قدیم چام سلطنت کی طرف۔ دیکھیں، چام لوگ دراصل ایک بہت پرانی اور طاقتور سلطنت کی نسل سے ہیں۔ اس سلطنت کا نام تھا چمپا، جو صدیوں تک اس علاقے پر حکومت کرتی رہی، جسے آج ہم وسطی ویتنام کہتے ہیں۔ پھر 19ویں صدی میں جب ان کی سلطنت ختم ہو گئی تو بہت سے چام لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ وہ پناہ گزین بن کر پڑوسی ملک کمبوڈیا آ گئے۔ یہاں انہوں نے میکونگ دریا کے کنارے اپنی نئی بستیاں بسائیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس ملک میں اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ اور پھر آیا 1979 جب خمیر روج کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور یہاں سے شروع ہوا بحالی کا ایک لمبا اور بہت مشکل سفر۔ تو ہمارا اگلا موضوع یہی ہے کہ کس طرح اس کمیونٹی نے خود کو راکھ سے دوبارہ تعمیر کیا۔ اندازہ لگائیے، تقریباً 1,85,000 چام لوگ اپنی ٹوٹی پھوٹی زندگیوں کو سمیٹ کر انہیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے کمبوڈیا واپس آئے۔ یہ کسی بھی کمیونٹی کی ہمت اور استقامت کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ ان کی واپسی اور بحالی کا عمل
आप कह सकते हैं कि 4 ستونوں پر کھڑا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی تباہ شدہ مساجد اور عبادت گاہیں دوبارہ بنائیں، پھر اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرسے قائم کیے، تیسرا اپنی کمیونٹی کی قیادت کو دوبارہ منظم کیا، اور آخر میں مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی مدد سے خود کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں واپس آج کے دن میں لے آتا ہے، ایک ایسے مستقبل کی طرف جو امید سے بھرا ہے۔ یہ سفر ہے ظلم و ستم سے نکل کر شراکت داری تک پہنچنے کا۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف 1979 ایمان پر پابندی، کمیونٹی کی تباہی، 132 مساجد مسمار، دوسری طرف آج کا دن، عبادت کی مکمل آزادی، ایک پھلتی پھولتی کمیونٹی اور 884 سے بھی زیادہ نئی مساجد۔ یہ واقعی دو بالکل الگ الگ کمبوڈیا کی تصویریں ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف لوگوں میں نہیں آئی، بلکہ حکومت بھی اس میں پوری طرح شامل ہے۔ حکومت باقاعدہ طور پر مسلم اقلیت کی حمایت کرتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اماموں اور استادوں کو سرکاری تنخواہیں دینا، صدر کا ہر سال افطار کی میزبانی کرنا اور سرکاری عمارتوں میں نماز کے کمروں کو لازمی قرار دینا، یہ سب اس شراکت داری کی ٹھوس مثالیں ہیں۔ آج اگر آپ دارالحکومت نوم پہنچ جائیں تو وہاں کی عالی شان السرکال مسجد جیسی نئی مساجد آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ اس کمیونٹی کے دوبارہ جنم کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ بقا اور امید کی زندہ یادگاریں ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال پر سوچتے ہیں، یہ پوری کہانی یہ ہمیں استقامت، مفاہمت اور ایمان کی اس لازوال طاقت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سوال صرف کمبوڈیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے انسانی جذبے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہے۔